سلمان صاحب بات ہو رہی ہے کہ شیڈیول جاری ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے بھئی 8 فروری کو اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اب جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اس شیڈیول کو اور اس کے بعد کس حد تک آپ کو متحرک نظر آئیں گی؟ ایک آپ مجھے اجازت دے دیں چونکہ آپ نے اپنے ابتدائی میں 16 دسمبر کا ذکر کیا ہے، ایک ثانیہ ہے اور ایک حادثہ ہے۔ اے پی ایس کا حادثہ ہے اور سقوط مشرقی پاکستان کا ثانیہ ہے۔ اس میں صرف ایک لفظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان ثانیہ اور اس طرح کے حادثات سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر پاکستان کا سوچنا چاہیے۔ اور بات یہ کہ وہ ثانیہ کیوں رونما ہوا تھا، محلاتی سازشیں تھی، دشمن کی ریشہ دوانیاں تھی، تو میرا خیال اس طرح کے ثانیات قوموں کی تاریخ میں ہوتے ہیں، قومیں ان سے سبق سیکھتی ہیں۔ ہم نے سبق سیکھا ہے یا نہیں سیکھا اسے چھوڑ۔ اب آپ نے جو بات کی ہے کہ جی یہ جو 8 فروری پہ رات بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ کنفیوژن تو دور کر دی پاکستان کے چیف جسٹس نے، بر وقت انہوں نے نوٹس لیا ہے۔ یہ کام پاکستان الیکشن کمیشن کا تھا یا پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کا تھا؟ دیکھیں آپ جب آئین دیکھتے ہیں تو یہ سارا ایک پروسیس اس میں موجود ہے۔ ماضی کے اندر سارے الیکشن اس طرح ہوتے، پارٹیز بیٹھ کے کیئر ٹیکرز بنا لیتی تھی۔ اب یہ سارے اس حوالے سے جو خطرات تھے، خدشات تھے، وہ ایک دفعہ تو ختم ہو گئے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، آج کچھ اور چینلز پر بھی ٹکر چل رہے تھے کہ اس طرح کی کوئی پٹیشن جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ ایک ٹیکنیکل ہوگا کہ پہلے سے ہی چل رہی ہوگی، اس کے بعد شاید کسی کو جرت نہ ہو اس پہ کوئی اس طرح کی بات کرنے کی، اور وہ کنفیوژن تو دور ہو گئی۔ آپ نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز، بنیادی ذمہ داری تو پولیٹیکل پارٹیز کی ہے کہ انتخابات کے اندر تھوڑی سی سنجیدگی ظاہر کریں اور اب ذرا الزام تراشیوں سے باہر آئیں، اور بات یہ کہ آپ کے پاس بیچنے کے لیے کیا ہے آپ لائیں نا، ذرا قوم کے سامنے پیش کریں۔ اس لیے کہ پاکستان کی معیشت ڈاواں ڈول ہے، وہ جو گورننس کا خواب ہے وہ حقیقت نہیں بن سکا، اور مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، مایوسی ہے، بے چینی ہے، اس سارے کا سدباب جمہوری معاشروں کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں۔ اور پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاستدان جو ہیں وہ قوم کے اندر ایشوز کے حوالے سے اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے کی بجائے ایک انتشار ہے اور خلفشار ہے۔ یہ پچھلے 10-12 سال سے تو یہ سلسلہ شروع ہے کہ ہر انتخاب کے بعد پاکستان کے اندر استحکام آنے کی بجائے انتشار پھیلا ہے، ایک الزام تراشی کی روش ہے، ایک گالی گلوچ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جیسے ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ ثانیات اور حادثات سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ ملک جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا، ایک کریڈیبل لیڈرشپ موجود تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، نہ پارٹیز کے اندر جمہوریت آپ چاہتے ہیں، اور جو اصل جمہوریت ہے اس پہ آپ کی پارٹی کے منشور میں آپ ابھی منشور آئیں گے، وہ لے آؤں گا میں سارے اٹھا کے کہ جی مقامی حکومتوں کا سسٹم، ہماری اس سے بڑی کمٹمنٹ ہے، ہم آئیں گے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ پارٹیز کہیں گے کہ ہم 3 ماہ کے اندر، 6 ماہ کے اندر ہم ان کے انتخابات کروائیں گے اور انتخابات کے بعد ان کو فنڈز دیں گے، کوئی نہیں کرے گا۔ تو بات یہ کہ جس ڈیموکریسی کے ثمرات عام آدمی تک نہ پہنچیں، جو ڈیموکریسی ملک کے اندر استحکام نہ لا سکے، جس ڈیموکریسی کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان نہ آئے، تو پھر وہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی۔ تو یہ گیند ہے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی کورٹ میں۔ اور ایک بات، وہ جو ایاز صاحب نے ہائی وے کا ذکر کیا ہے، آپ کے اگر راستے صاف ہو جائیں تو اچھا نہیں ہے چکوال میں؟ اگر ہائی وے کا ایکسیڈنٹ لگ گیا ہے تو کہیں تو آپ مسکراہٹ سے کام لیں کہ آپ کے راستے تو وہاں پر صاف کر دیں گے، وہ سڑکیں ہموار ہو جائیں گی، اور چکوال سے ویسے اچھی خبریں نہیں آتی۔ اندر کی کہانی بتانی ہے ہمیں، کیوں ایسا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے سیاسی ورکرز کے ساتھ؟ وثوق سے اندر کی کہانی بتانے لگا کہ ہمارے پروگرام میں ہمارے فاضل دوست نے آج سے 3-4 ہفتے پہلے، آپ کو یاد ہے کہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ مارکیٹنگ آپ پہ ختم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جی وہ جو کیک کا بڑا حصہ ہے وہ تو جا رہا ہے جاتی عمرہ میں، اور وہ قائد انقلاب آ رہے ہیں لندن سے، اور میں نے نام لیا آپ کو کہ کچھ لوگ جو استحکام پاکستان پارٹی میں جانا چاہ رہے تھے، ان کے دوستوں کے دوست، وہ انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا جناب ہم تو فیصلہ ادھر کا کر کے بیٹھے تھے، یہ ایاز صاحب کیا کام کر رہے ہیں یہاں پر؟ یہ تو الزام ہے نہیں، یہ یہاں بیٹھ کے جو بتا رہے ہیں کہ جی کیک کا بڑا حصہ بھی وہاں جا رہا ہے۔ اور بات یہ کہ وہ جو چکوال کی صورتحال ہے، دیکھیں میں تو ایک جرنلسٹ ہوں، میں تو یہاں پر بیٹھ کے اپنی ریزرویشن کا اظہار بھی کرتا ہوں۔ بھائی ٹکٹ ہولڈر کون ہے؟ بھائی نون کا ٹکٹ آپ نے ایم این اے کا بھی لیا، آپ نے ایم پی اے کا بھی لیا،
پیپلز پارٹی کا بھی آپ حصہ رہے, اور اب بھی اگر یہ چاہیں تو ٹکٹ انہیں مل سکتا ہے, چونکہ میں جانتا ہوں وہاں پر وہ دیکھیں اب الزام سے نہیں رک رہی کہ ابھی بھی ان کو مل سکتا ہے, اور پوری اطلاعات یہ لے رہے ہیں. اور بات یہ کہ ہمارے دوست ہیں, چکوال میں ان کی اپنی اہمیت اور حیثیت ہے. اب میں کیا کروں اس پارٹی کا کہ ٹکٹ پیچھے پیچھے پھر رہی ہے, لوگ آگے آگے پھر رہے ہیں. آپ کی موجودگی میں سنائے نا کہ کیوں اتنا بڑا چیلنج سمجھ رہے ہیں وہ لیگ کی ٹکٹ کی ویلیو ہے اس لیے کہ نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد ایک پرسیپشن ہے, یہاں پرسیپشن چلتا ہے کہ 2018 میں آپ کو پتا ہے نا ہواؤں کے رخ کس طرف تھے, کس طرف سے وہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ تحریک کھڑی کر دی گئی تھی گھنٹوں کے اندر, کئیوں کے ٹکٹ مل گئے تھے, ان کی ٹکٹ واپس کرا دی گئی تھی, اور پاکستان کے بڑے نامی گرامی لوگ پشت پہ کھڑے تھے اور تاثر دے رہے تھے کہ جی وہ آئیں گے. لیکن یہ بات ایک درست کہتے ہیں, ایک رو چلا کرتی ہے پارٹیز کے حق میں. اس وقت تمام تر انتقامی ہتھ گنڈوں, مقدمات اور پارٹی لیڈر کی نااہلی کے بعد بیٹی سمیت انہیں جیل میں بند کرنے کے باوجود ریئلٹی یہ تھی کہ تمام تر زور لگانے کے باوجود نون لیگ الیکشن جیت گئی پنجاب سے. اور اب جو صورتحال ہے, دیکھیں بات ہے کہ اس طرح کی کیفیت میں یہ 9 مئی کے واقعات نے بہت ساری تلخیاں پیدا کی ہیں. سیاسی مقدمات بھی لوگ برداشت کر لیتے ہیں, جیلیں بھی برداشت کر لیتے ہیں. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس طرح کبھی نہیں ہوا تھا, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو جس سے یہ پیچھا نہیں, یہ ایک کلینک کا ٹکا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی پہ. اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ اس واقعے نے تحریک انصاف کو کمزور نہیں کیا, اس نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو کمزور کیا. سیاسی جماعتیں ملک کی مفادات کا تحفظ کرتی ہیں, سیاسی جماعتیں جو ہیں قومی مفادات کے لیے لڑتی ہیں, سیاسی جماعتیں ریاست اور ریاستی اداروں کی عزت و تکریم کرتی ہیں, اس طرح حملے نہیں کرتی دن دہاڑے. اور اسی لیے تحریک انصاف پر آگے. سلمان صاحب, انفلیشن ریٹ کب نیچے آئے گا؟ پیٹرول کی قیمت تو نیچے آئی ہے. دیکھیں بڑی درست بات کی ہے, میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ مضبوط حکومت, اور مضبوط حکومت کی بات میں کیوں کرتا ہوں, اس لیے کہ جب ایک پارٹی کی حکومت ہوتی ہے نا, ان پہ لوڈ ہوتا ہے, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کل کو واپس جا کے حساب دینا ہے, ہم جواب دہ ہیں کہ 68 روپے پر لیٹر کا پیٹرول 4 گنا زیادہ پہ بک رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو 3-4 چیزیں ایسی ہیں کہ پیٹرول, بجلی اور گیس, آپ ابھی ان میں اضافہ کریں اور جا کے مارکیٹ میں, اور پھر مارکیٹ میں پروفیسر صاحب ایک بات بڑی درست کہتے ہیں کہ یہ گورننس کے ایشو ہیں. اس ملک کے اندر کوئی سسٹم نہیں رہ گیا کہ کوئی کسی کو چیک کر سکے. ایک زمانے میں ایک چیز جو ہوتی تھی اس کا ایک پیٹ قیمت ہوتی تھی, اب ایک مارکیٹ میں ایک آپ چائے کا ڈبہ لینے جائیں گے, ہر شخص اپنا پروفٹ لے رہا ہے, کوئی اسے پوچھنے والا نہیں, کوئی اس پہ تلوار نہیں لٹک رہی, کوئی اس پہ خوف نہیں ہے, ہر آدمی اپنی من مرضی کر رہا ہے. تو یہ گورننس کے ایشو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مضبوط حکومت ہوگی تو لوگ جواب دہ بھی ہوں گے. اب نگران حکومت کے بعد جو صورتحال نظر آ رہی ہے, مجھے تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی مضبوط حکومت بنتی نظر نہیں آ رہی. اور یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے یہ تو چون چون کا مربع ہے. کہ بات یہ ہے کہ آج سے 2 سال پہلے تو ہم یہاں بیٹھ کے کہتے تھے کہ جی نون لیگ کی ٹکٹ بکتی ہے, اس وقت نون لیگ کی ٹکٹ نہیں بکتی. اور یہ تو 5 سال کا انالیسس کر لینا, ساری پارٹیز تو حکومت میں رہی ہیں, 5 سال میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. دیکھیں بجلی کا بل خوف کی علامت ہے, خوف کی علامت ہے متوسط طبقے کے لیے, کہ وہ جو آخری دن ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ وہ آ تو نہیں گیا, جیسے جن آ گیا ہے. تو جب جن آئیں گے, اور جو جمہوری حکومتیں اپنی تو عیاشیاں ساری جاری رہی, اس ملک کے اندر معاملین خصوصی بنتے رہے, اور وہ معاملین خصوصی کتنے میں پڑتے ہیں, اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام مسائل کی آگ میں جلتے رہے, کسی نے ان کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھی. اور یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل پارٹیز انتخابی ماحول کیوں نہیں بن رہا ہے, اس لیے نہیں بن رہا ہے, جائیں نا ذرا گلی محلوں کے اندر تو لوگ بل لے کے بیٹھے ہیں. اور گیس کے بل, یہ اس مہینے کے گیس کے بل ذرا پوچھ کے دیکھیں, جہاں پر 400 روپے کا بل آتا تھا وہاں پر 3400 روپے کا بل آیا ہے, 4,000 کا بل آیا, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور کون سی پولیٹیکل پارٹیز جو لوگوں کی اس طرح کے مسائل کی آواز بن رہی ہے یا ان کی آواز بن رہی ہیں, ان کے اندر ایک رد عمل ہے. دیکھیں مریم, اس مہنگائی, بے روزگاری اور غربت نے لوگوں کے اندر ایک غصہ پیدا کیا ہے, ایک رد عمل پیدا کیا ہے. اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ڈر رہی ہیں لوگوں کے پاس جانے میں. جائیں نا ذرا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جن کے گھر چولہا نہیں نا جل رہا, وہ جب ووٹ لینے کے لیے جائیں انہیں کہیں آئیں ذرا یہ چولہا جلائیں پہلے. اور میں جو جمہوریت ڈلیور نہیں کر رہی ہوتی وہ سسٹم کبھی مستحکم نہیں ہوتا. ذمہ دار سیاستدان